وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ دلائل بیان فرما رہے تھے اللہ کے وجود پر، آخرت کے قائم ہونے پر، موت کے بعد دوبارہ زندگی پر، ان تمام چیزوں پر دلائل آپ نے کل کے سبق میں 3 پڑھے، اور آج کے سبق میں چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے اور اللہ کے وجود کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن میں سونا اور رزق کو تلاش کرنا بنایا۔ چونکہ کچھ لوگ رات کو سوتے ہیں زیادہ تر، لیکن ان میں سے کچھ رات کو سوتے نہیں، کام کرتے ہیں، دن کو سوتے ہیں، تو اس لیے رات اور دن اکٹھا ذکر کیا گیا کہ رات اور دن کو اللہ نے آپ کے لیے سونے کے لیے اور رزق کی تلاش کے لیے بنایا ہے۔ دیکھیں یہ اللہ کے وجود پر دلیل، انسان مسلسل کام نہیں کر سکتا، اس کو چند گھنٹوں کے بعد آرام کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر احساس پیدا کیا تھکن کا، سمجھ آ گئی؟ اب یہ نہیں کہ صرف احساس ہی پیدا کیا، اس کا حل نکالنا ہے نیند کی صورت میں۔ جتنے بھی مشکل حالات ہوں، جتنی بھی ٹینشن ہو، نیند ایسی چیز ہے وہ انسان کو پکڑ لیتی ہے، یہ آ کر ہی رہتی ہے، اب جو مرضی کر لے۔ آپ چند گھنٹوں کے لیے اس کو روک تو سکتے ہیں کسی طریقے سے، کچھ چیز کھا کر، لیکن چھینٹے مار کر، لیکن اس نے آپ کو آخر کار پکڑنا ہے۔ یہ آپ کے جسم کی ضرورت ہے۔ اگر انسان سوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو نیند نہیں آتی نہیں نیند، تو وہ بیمار ہے، وہ بیمار ہو جائے گا، اس کے ذہن پر اثر پڑے گا، وہ صحت مند انسان نہیں رہے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا رحیم ہے کہ اللہ کو اپنے بندے کی ضرورت جو ہے اس بندے سے زیادہ اس کا خیال ہے کہ اگر اس کے جسم میں تھکن ہے تو اس کے ساتھ اس کا حل اللہ نے نیند کا بنایا کہ نیند آئے گی تو آپ کی سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی عظیم الشان طریقہ کار، یہ چیزیں دیکھ کر سمجھ آتی ہے کہ اس کائنات کا نظام اللہ نے کتنا خوبصورت اور منظم بنایا ہے۔ یہ اتنا ڈسپلن ویسے نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، تم دیکھتے ہو بجلی کو جو خوف بھی دلاتی ہے اور امید بھی دلاتی ہے۔ خوف یعنی جب بجلی چمکتی ہے تو انسان کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ اس کا سارا کچھ تباہ و برباد نہ ہو جائے، یعنی اتنی بارش نہ برسے یا بجلی گر پڑے، اس کی فصلوں کو آگ لگ جائے، یا ایسا طوفان اور سیلاب نہ آ جائے کہ اس کا سارا کچھ ہی تباہ ہو جائے۔ اور امید یہ ہوتی ہے کہ اگر بنجر ہے زمین تو پھر اس کو امید ہوتی ہے کہ اللہ یہاں بارش برسائیں گے جس کے ساتھ میری کھیتی کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اور آپ دیکھیں کتنے ہزار سال گزر گئے ہیں، یہ ضرورت اللہ پوری کر رہے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ ضرورت پوری نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ہاں لوگوں کے اعمال اگر زیادہ گندے ہوں تو پھر اس کا اثر پڑتا ہے کہ انسان کو، یعنی اس بستی کے اوپر سیلاب آتے ہیں یا اس طرح طوفان آتے ہیں، وگرنہ جو ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ پورے کرتے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ آگے فرما رہے ہیں وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، یہ ہے اصل دلیل موت کے بعد زندگی کی، کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی کو نازل کر کے اس کی موت، یعنی زمین کی موت کے بعد اس کو زندگی دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ پر بہت آسان ہے کہ اللہ آپ کو دوبارہ اٹھا سکے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ زمین اور آسمان قائم ہے۔ یعنی یہ کیسا عظیم الشان نظام ہے کہ اس میں کبھی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ یعنی جتنا مرضی کسی نظام کو ترتیب دیا جائے، انسان کا بنایا ہوا نظام کہیں نہ کہیں پر جا کر وہ اس کی بس ہو جاتی ہے۔ تو یہ کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نظام خود وجود میں آیا، اس کو کس سنبھال نہیں رہا اور اس میں کوئی خرابی بھی نہیں آ رہی، یہ کیسے ممکن؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سوچے بیٹھ کر کبھی خود آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ساری چیزیں اس کو سنبھالنے والی ذات اوپر موجود ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، اللہ کے وجود پر ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو
قائم رکھا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم کے ساتھ کھڑی ہیں۔ ثم اذا دعاکم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، پھر ایک دن آئے گا اللہ پکاریں گے تو سارے کے سارے انسان اپنی قبروں سے اٹھ کر اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اللہ کے لیے آسمان اور زمین اور سارے اس کے فرما بردار ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اللہ پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر وہ لٹائے گا بھی اس کو، دوبارہ بھی اللہ پیدا کرے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ زیادہ آسان ہے اللہ کے اوپر، پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے دوبارہ اٹھانا یہ زیادہ آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور ساری کی ساری عظیم الشان اور اعلیٰ مثالیں اللہ کے لیے، یعنی کوئی بھی چیز جس کے اندر عظمت کا اظہار ہو رہا ہے، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، وہ اللہ کے لائق ہے۔ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کیوں اللہ کے لائق ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی طاقت سب کے اوپر غالب ہے اور اللہ نے اس نظام کو بڑی حکمت کے ساتھ چلایا ہوا ہے۔